السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راعٍ وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ معزز سامعین کرام اور ہمارے اسلامی بھائیوں، اولاد ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے اور اس کی تربیت ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ بچے ان کے رعایا ہوتے ہیں اور وہ ان کے ذمہ دار، لہذا ان سے خیر خواہی کرنا اور اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ان کو اصلاح و تربیت کرنا ان پر واجب ہے۔ اور والدین کو یہ بات بھی اچھی طرح جان لینی چاہیے، اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اولاد کے لیے اونلی کھانا پینا اور لباس مہیا کرنا نہیں ان کی ذمہ داری ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دینی و اخلاقی و اصلاحی تربیت کرنا ان کا اہم ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے بچاؤ جو آگ ڈیزل، پٹرول اور لکڑی وغیرہ سے نہیں جلے گی، اس آگ سے بچاؤ جو آگ دنیاوی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے، اس آگ سے بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور اس میں یعنی جہنم میں جو نگراں کرنے والے فرشتے ہیں وہ سخت مزاج کے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین جو انہیں حکم دیتے ہیں وہ ان حکموں کو بجا لاتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں مومنوں کو ان کی اہم ذمہ داری یاد کرائی گئی، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی اصلاح و تربیت کا اہتمام کیا کرے تاکہ وہ سب کے سب جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے ذمہ داری کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے گی. اور وقت کے حکمراں ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ہر عورت اپنے خاوند اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. سو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا اور ہر شخص سے اس کے اپنی ذمہ داری کے متعلق خود جواب دہ ہوگا. اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اپنے اولاد کو تربیت کرو، اپنی اولاد کو صحیح تربیت کرو، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو نیک اولاد بناؤ. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب انسان اس روئے زمین سے چلا جاتا ہے، جب انسان اس روئے زمین سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، اس کا ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کا: صدقۃ جاریۃ، ایک صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، اور ایک علم نافع، او ولد صالح يدعو له، اور ایک صالح اولاد، نیک اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی. میرے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اس روئے زمین سے فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. ان میں سے ایک چیز ہے نیک اولاد جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے. تو میرے اسلامی بھائیوں، اپنے اولاد کو نیکی کی راستے کی طرف رہنمائی کرو، اپنے اولاد کو نیک بناؤ، کیونکہ اولاد تربیت کی وجہ سے نیک ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے گھر والے چاہے اس کو یہودی بنا دے، چاہے اس کے نصرانی بنا دے، چاہے اس کو مجوسی بنا دے، پہلے بچہ صحیح سالم مسلمان ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ کی تربیت، جو ان کے ماں باپ انہیں تربیت دیتے ہیں اسی کو وہ اپناتے ہیں. میرے نوجوان بھائیوں، آپ ہی ذرا غور سے سنو. جب اللہ رب العالمین ہم سے 5 سوالوں کا جواب پوچھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه، وماذا عمل فيما علم.
یعنی ابن آدم کا قدم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس سے ہٹ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری، اپنی جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو سیکھا اس پر کیا عمل کیا۔ یہ 5 سوال نہایت اہم ہیں۔ اگر ہم ان پر غور کریں اور اس کا عملی جواب تیار کریں تو ہماری زندگی خالص اسلامی زندگی بن جائے گی، ہماری زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کرو، اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے بندے تو نے اپنی عمر کہاں گزاری؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا تھا، یا پھر اپنے نفس کی خواہشات پر بہکتا پھرتا تھا؟ دل کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا تھا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہماری صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزر رہی ہے؟ افسوس، آج تو اکثریت کا حال برا ہے، دنیا کی رنگنیوں میں کھو گئے، آخرت کو بھول گئے، یہاں تک کہ حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو ہم میں سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے اور آج ہی اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر لینے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں زندگی گزر جائے۔ دوسرا سوال ہوگا، جوانی کہاں خرچ کی، جوانی کہاں کھپایا؟ جوانی جو عمر کا سب سے قیمتی حصہ ہوتا ہے، طاقت و قوت، حوصلہ، تندرستی، خوبصورتی، چستی اور نہ جانے کیا کیا قیمتی چیزیں اس جوانی کے ساتھ جڑی رہتی۔ اس جوانی کے عالم میں آپ کا رول کیا رہا؟ بت پر چڑھانے میں مزہ آتا تھا، شرک کے دوسرے کاموں میں مزہ آتا تھا، جوانی بے نمازی تھی، نماز چھوڑنے میں مزہ آتا تھا، حرام کھانے میں مزہ آتا تھا۔ آج ہمارے نوجوان بھائیوں، خاص کر کے سنو، آج جو ہمارے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، آج ہمارے نوجوان جو حرام کھا رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، ذرا سوچو، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا کہ مال کہاں سے حاصل کیا، مال کہاں سے کمایا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہیں ناجائز طریقے سے تو نہیں کمایا، کہیں حرام طریقے سے تو نہیں کمایا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کرو، اور جو آن لائن کے ذریعہ حرام کما رہے ہیں انہیں آج ہی توبہ کر لینے چاہیے اور آج ہی اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، چوتھا سوال ہوگا، اسے کہاں خرچ کیا، مال کہاں خرچ کیا؟ اللہ کی راہ میں لگایا یا نہیں لگایا؟ اور پانچواں اور آخری سوال ہوگا، جو علم حاصل کیا، جو سیکھا، اس پر کیا عمل کیا؟ میرے نوجوان بھائیوں، ذرا غور کرو، جو ہم ابھی حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے گا اور پھوٹ پھوٹ کے روئیں گے کہ کاش ہم یہ حرام نہیں کھایا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اور وہ والدین بھی سوچے جو اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اس کی ذمہ داری یاد کرائے گی اور وہ اس ذمہ داری میں ناکام ہوں گے۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرو، اپنی اولاد کو دین کی طرف رہنمائی کرو، اپنی اولاد کو ایک نیک اولاد اور صالح اولاد بناؤ، اپنی اولاد کو
مدارس میں بھیجو۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام نوجوانوں کو حلال کمائی کھانے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو اس حرام خوری سے بچا۔ یا اللہ ہم میں سے جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں اے اللہ تو دین کی طرف لوٹا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔